انتہائی واجب الاحترام دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر جہاں ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی یاد میں رب ذوالجلال کے حکم سے جانور قربان کرتے ہیں، وہیں اس اسلامی مہینے میں اور بھی بے شمار بڑی بڑی شخصیات کی قربانیاں اور بڑی بڑی شخصیات کا تذکرہ ہم پر لازم ہے کہ ہم مسلمان ان کا تذکرہ کریں، ان کا تذکرہ سنیں، اپنے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، معاشرے والوں کو بتائیں کہ کیسی کیسی عظیم الشان شخصیات، کیسے کیسے عظیم مرد قلندر، کیسے کیسے مسلمان اور اسلامی ہیروز نے اسلام کی بنیاد کے اندر اپنا خون دیا ہے، تب جا کر یہ کلمہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر پہنچا، تب جا کر میری اور آپ کی زبان پر میرے اللہ نے یہ کلمے کی دولت عطا کی ہے۔ ان عظیم شخصیات کے اندر سے ایک عظیم شخصیت کہ جن کو داماد پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جن کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، جن کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، میری مراد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ میرے آقا کے دوہرے داماد بھی ہیں، ان کو 2 مرتبہ ہجرتیں کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی قربانیاں، جن کی خدمات، جن کی سخاوت، جن کا حیا، جن کا اسلام کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کو دیکھ کر میرے پیغمبر نے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بار اپنی زبان نبوت سے فرمایا تھا، لوگو آج کے بعد عثمان کو عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سینکڑوں بار میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگو عثمان جنتی ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج اگر ہمارے دور کے اندر کوئی پیر، کوئی بڑا بزرگ، کوئی مرشد، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی عظیم آدمی اگر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کوئی خوشخبری سنا دے تو سننے والا انسان 20 جگہ پر اس کو بیان کرتا ہے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے فلاں بزرگ نے فلاں خوشخبری دے دی ہے، فلاں بزرگ نے مجھے نیک کہہ دیا ہے، فلاں بزرگ نے میری مغفرت کی دعا کر دی ہے، فلاں بزرگ نے میرے لیے یہ کہہ دیا۔ ذرا اس کے مقدر پر قربان جائیے نا، ذرا اس کی قسمت پر رشک تو کیجئے نا، ذرا اس کے مقام کی بلندی کو تو دیکھیے کہ ایک نہیں سینکڑوں بار جس کو میرے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت عطا کر دی ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، رب کعبہ کی قسم یہ کائنات کا نظام درہم برہم تو ہو سکتا ہے، آسمان کے ستارے تو ٹوٹ سکتے ہیں، زمین ابل سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس کو پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے وہ جنتی ہے۔ اس کے ساتھ محبت کوئی کرے گا تو اپنا فائدہ ہے، اس سے کوئی بغض رکھے گا تو نقصان خود کا اٹھائے گا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا کبھی آسمان کو میلا نہیں کر سکتا، ہاں وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ ضرور پڑتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار خصوصیات، زندگی کا ایک ورق آپ کھول کے دیکھیں، ایک ایک لمحہ اٹھا کے دیکھیں، یقین کریں کہ ایک لمحے پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت کم پڑ سکتا ہے۔ میں نے ان کی زندگی کی بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی، میں نے ان کی سخاوت کے واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے، میں نے بتایا تھا کیسے غزوات کے موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
جانے کی توفیق عطا فرما دے، کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی اینٹ اس مسجد کی بنیاد میں میرے پیغمبر نے رکھی ہے، دوسری اینٹ اس مسجد کی بنیاد میں جناب صدیق اکبر نے رکھی ہے، تیسری اینٹ اس مسجد کی بنیاد کے اندر جناب عمر فاروق نے رکھی ہے، اور چوتھی اینٹ رکھنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی بنائی۔ پہلی مرتبہ میرے آقا نے مسجد نبوی کو چندے کے پیسے سے بنایا ہے۔ جب مسجد چھوٹی پڑ گئی، صحابہ کی تعداد بڑھی، آقا فرماتے ہیں کون صحابی ہے، میری مسجد نبوی کی زمین تنگ پڑ گئی ہے۔ آج کوئی حج اور عمرے پہ جاتا ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیے بغیر واپس آ جائے، اور اگر کوئی آ گیا بڑا بدبخت ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من حجا ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج تو کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا۔ علماء فرماتے ہیں زیارت تو پیغمبر کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اب تو پیغمبر دنیا میں نہیں ہے، اب ولم یزرنی کا مطلب کہ فرماتا ہے ولم یزرنی کا مطلب یہ ہے جو حج کو آیا، جو عمرہ کرنے کے لیے آیا اور میری مسجد نبوی اور میرے روزے کی زیارت نہ کی، فقد جفانی، یہ شخص میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کر کے گیا ہے۔ جس کو پیغمبر جفا بتا رہے ہیں، ظلم بتا رہے ہیں، اب میں اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسجد نبوی میرے آقا فرماتے ہیں جب جگہ تنگ پڑ گئی نا، پہلی مرتبہ اعلان کیا، لوگوں پہلے تو جیسے بنا لی، اب مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، کون جگہ دے گا؟ رب کعبہ کی قسم ہاتھ ایک ہی بلند ہوا تھا جناب عثمان بن عفان کا۔ آقا جتنی جگہ خریدنی ہے خرید کیجئے، تعمیر کیجئے، جو خرچ آئے گا میں عثمان اکیلا اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ دوسری مرتبہ جناب صدیق اکبر کے دور میں خود جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں 2 بار مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہیں، جگہ کا خریدنا اور جگہ کے اوپر آنے والے تمام اخراجات اکیلے اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ کون کون سی سخاوت آپ کو یاد نہیں ہے واقعہ؟ مسجد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے نہیں تھا، آ گئے مسلمان اکٹھے ہو کر، آقا ایک ہی کنواں ہے بھی یہود کا، اس یہودی کا ہے جو مسلمانوں کو مہنگے داموں بیچتا ہے۔ آقا ہم مسلمان پانی کے لیے بڑے بےتاب ہیں اور سنا ہے پانی پلانا تو بڑا ثواب ہے، آقا آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اس کنویں کو خرید کر کے یہودی کو منہ مانگے دام دے کر کے مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہی عثمان غنی ہے نا۔ میرے آقا اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید پچھلے جمعے میں نے سنایا یا نہیں سنایا، آقا کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون آیا؟ آقا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو، بے تکلفی میں بیٹھا ہوتے، آقا یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، گھر کے اندر گھر کی خاتون جناب ام عائشہ صدیقہ، طریقہ یہ تھا اس وقت یہ بیٹھکیں وغیرہ یہ الگ سے ترتیب نہیں تھی، حجرے چھوٹے تھے، یہ ہماری طرح بڑے بڑے ہال نہیں ہوتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، لیکن چونکہ مرد آ رہے ہیں غیر محرم تو وہ منہ دیوار کی جانب کر کے بیٹھی ہیں تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور آنے والے اپنی گفتگو بھی کر سکیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کون آیا؟ جناب ابوبکر صدیق ہے، اندر آ جائیں۔ آقا یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ام عائشہ صدیقہ پردے کے اندر بیٹھی ہے، وہ اے آقا اپنی حالت کے اندر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، آقا عمر فاروق ہوں، اندر آ جاؤ۔ میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کون آیا؟ میں عثمان آیا ہوں۔ آقا فرماتے تھوڑی دیر صبر کرو۔ آقا فوراً سیدھے ہوتے ہیں، عائشہ کو کہا ذرا اپنا پردہ مزید درست کر لو، مزید خود سیدھے ہوتے ہیں، اپنی پنڈلی
کر گھروں میں چلے گئے. نہیں نہیں، خدا کی قسم اس وقت کہا تھا پیغمبر سے محبت کا عملی ثبوت یہ ہے اپنے بچے کو پیغمبر کی حدیث پڑھا، پیغمبر کا فرمان پڑھا، پیغمبر کی تعلیمات دے کر محبت پیغمبر کا ثبوت دے. آج بھی یہی کہتے ہیں قرآن سے محبت کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ آپ روڈ بلاک کر دیں، آپ احتجاج کر لیں، آپ وقتی طور پر نعرہ لگائیں، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی حق ہے، لیکن اس سے زیادہ عملی قدم یہ ہوگا اپنی زندگی کو روزانہ صبح شروع کر تو میرے رب کے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کر. اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا، اپنی بچی کو حامل قرآن بنا، اور اس کے منہ کے اوپر تماچا مار کر کے دکھا کہ تو میرے پیغمبر کے ایک قرآن کو جلا کر کے دکھائے گا، دیکھ ہم مسلمانوں کے گھر گھر سے میرے پیغمبر کے قرآن کا حافظ نکلے گا. بنائیں گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ یا نہیں بنائیں گے؟ کون کون ارادہ کرتے؟ ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ کا اللہ ان کے ہاتھوں کو، اللہ ان کے ارادوں کو قبول کر لینا. اور خدا کی قسم جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں قرآن بے وفائی نہیں کرتا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک مخالف آیا، ہاتھ کے اندر لوہے کا راڈ ہے، اور اس نے لا کر ظالم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا ہے. سر سے خون کا فوارہ نکلا، نعوذ باللہ. دوسرا ملعون آیا، میں نے کہا نا وہ اس وقت بھی ملعون تھا یا اس وقت بھی ملعون ہے. جس نے قرآن کو اس وقت، جس نے قرآن کی بے حرمتی وہ کی، وہ اس وقت بھی ملعون تھا. جو قرآن کو آج جلا رہا ہے اس وقت بھی ملعون ہے. ایک نے آ کر میرے عثمان کے سامنے جو قرآن رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اس نے اس رب کے قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھوکر ماری ہے. ادھر سے عثمان غنی رضی سر کے اوپر خون کا فوارہ، ادھر سے قرآن پاک کو ٹھوکر ماری. لیکن تاریخ دہراتی ہے نا، میں نے کہا قرآن بے وفا نہیں ہے، قرآن وفا کرتا ہے. یہ تو اتنا وفا کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے اس کو محبت سے تم پڑھ رہو پورا قرآن تو پھر پورا قرآن. فرمایا سورہ واقعہ آپ رات کو روزانہ اس کی تلاوت کر کے سونا شروع کر دے، آپ کو آپ کے رشتہ دار قبر کے اندر دفنا کے ابھی گھر نہیں پہنچیں گے، یہ سورہ واقعہ خوبصورت لڑکے کی شکل میں قبر کے اندر آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے پہلے پہنچ جائے گی. حدیث میں آتا ہے میرے رب کا میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہی سورہ واقعہ کھڑے ہو کے کہے گی اللہ میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں؟ رب کہیں گے ضرور حصہ ہے. اللہ یہ زندگی میں روزانہ رات کو سوتے وقت تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کے سوتا تھا. اللہ اس نے مجھ سے محبت کی، آج میں تیرا قرآن اس کی سفارش کر رہا ہوں، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا پھر میری سفارش قبول کر کے اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے. یہ تو حدیث میں ہے نا جی، سچی بات ہے. اور جو آنکھوں سے دکھایا گیا، فرمایا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون کا فوارہ نکلا. قرآن پاک کو جس زور سے اس ظالم نے ٹھوکر ماری، یہ قرآن گیا تو اس کی ٹھوکر سے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنی تیز رفتار سے گیا تھا اس سے زیادہ تیز رفتار سے واپس لوٹ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر سر سے نکلے خون کے فوارے کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ کر کے بتا دیا لوگوں عثمان نے مجھ سے وفا کی ہے، میں دنیا سے جاتے وقت عثمان کے خون کو دامن میں سما کے دکھا دوں گا اور بتاؤں گا میں قرآن بے وفا نہیں ہوں، میں قرآن وفادار ہوں. آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے آپ کے دریا خان کے اندر بھی ریلی ہے، احتجاجی مظاہرہ جانا چاہیے، قرآن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن منجمن تاجران سے آپ حضرات کی وساطت سے
اپنے شہر کے زعماء سے، مذہبی لوگوں سے، سیاسی زعماء سے سب سے درخواست کروں گا، صرف احتجاج کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھو۔ یقین کریں اگر وہاں احتجاج کے اندر پوچھ لیا نا 2000 آدمیوں سے آج صبح قرآن پاک کی تلاوت کس کس نے کی، 2000 میں سے بڑی مشکل ہے 50 آدمیوں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو۔ ہماری مسجد میں اس وقت اگر 500 آدمی بیٹھے، آپ بتائیں صبح قرآن پاک کی تلاوت کون کون کر کے آیا؟ سوال ہے، ہم قرآن کے لیے تو نکلیں گے، ہم قرآن کو اپنانے کے لیے کبھی نہیں نکلتے۔ ہم رسول اللہ کے لیے تو نکلتے ہیں، ہم رسول اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلتے۔ ہمیں رسول اللہ کی ناموس پر حملہ کرنے والے سے نفرت ہے، لیکن روزانہ جو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کی داڑھی کو ذبح کرتے ہیں اپنے چہرے سے کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ یہ میری باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہاں اتنا کہوں گا، کیا انجمن تاجران نے پورے شہر کے اندر، بازار کے اندر لگائے ہیں، اسپیکر لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کیا ہی بات ہے کہ روزانہ صبح کا ایک وقت طے کر لیا جائے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اگر اجتماعی طور پر انہی سپیکروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت لگا کر کے دکھا دے کہ ہمارے کاروبار کا آغاز ہی میرے رب کی قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ ہر ایک دفتر کے اندر، اگر دفتر کے اندر ڈیوٹی 8 بجے شروع ہو رہی ہے تو 8 بجے کے ٹائم والے ڈیوٹی 8:30 کرتے ہیں۔ میں پرسوں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے پوچھا جی دوائی لینے کے لیے آپ کے پاس آنا ہے؟ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی تو 8 بجے شروع ہوتی ہے، ٹائم تو 8 بجے کا ہے لیکن ہم اپنا کام 8:30 شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا آدھا گھنٹہ ہم اپنی سیٹنگ ویٹنگ کے اندر لگا دیتے ہیں، 2 بجے تک ہمارا ٹائم، ہم 1:30 بجے چھٹی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آخری آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آدھا گھنٹہ سیٹنگ کے اندر لگ سکتے ہیں، اسی آدھے گھنٹے کے اندر اگر تمام افراد اجتماعی طور پر میرے رب کے قرآن کو 5 منٹ پڑھ کر کے اور دعا کر کے قرآن پاک سے اپنا کام شروع کر دیں گے، یقین کرے خدا کی قسم اس ملک میں بہاریں بھی آئیں گی اور رحمتیں بھی اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔